الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی ہے. آیت کا مختصر حصہ میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کیا ہے. وصدق بھی، جس سبب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا گیا، وہی حصہ آیت کا ہم نے تلاوت کیا، اس لیے کہ 22 جمادی الثانی یہ دن خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، ان کے وصال کا دن ہے، ان کے عرس کا دن ہے. اس مناسبت سے ہم نے اس آیت کو منتخب کیا اور آج کے اپنے اس بیان میں ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند پہلوؤں پر نظر ڈالنی ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کی خلافت، آپ کا دور حکومت اور آپ کے کارنامے یہ وہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے بعد، ظاہری وفات کے بعد جو سب سے زیادہ اہم حکومت گزری، سلطنت گزری، خلافت گزری، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی، تخلیق کی ہوئی اور سکھائی ہوئی خلافت تھی. آپ نے اپنی مکمل خلافت میں کوئی کام بھی ایسا نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں نہ ہو. یہاں تک کہ آپ نے بعض جلیل القدر صحابہ کرام سے چند باتوں میں فقط اس لیے اختلاف کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا تھا لہذا میں ایسے کروں. مثال کے طور پر دور حکومت ہو تو ایسی، سلطنت ہو تو ایسی، اور حکمرانی ملے اور حکمرانی میں ذہن ہو تو ایسا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، جنت کی عورتوں کی سردار، یوں کہیے کہ اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لائیں. عرض کرنے لگی کہ مجھے میرے والد کی وراثت سے حصہ دیا جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ حضور علیہ السلام
یہ جو چھوڑا ہے اس میں سے حصہ مانگتی ہو؟ کہا نہیں. پھر کیا چاہیے؟ کہا باغ سیرت، مجھے یہ چاہیے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ تمہیں کیوں چاہیے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں زندگی میں یہ دے دیا تھا؟ تو میں بھی دے دیتا ہوں، اور اگر نہیں دیا تھا تو پھر میں بھی نہیں دوں گا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ مجھے حضور علیہ السلام نے دیا تو نہیں تھا، لیکن دینے کو کہا تھا کہ میں دوں گا. خلیفہ اول کی شان دیکھیے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئی ہے سامنے. ہمارے یہاں تو ذرا سا کوئی کام ہوتا ہے فوراً سفارش آ جاتی ہے، چلے جی یہ اپنا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا رشتے دار ہے، یہ فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا ایسے، اس کا فلاں کا تعلق ایسے. صدیق اکبر کی خلافت سکھا رہی ہے، انداز حکومت بتا رہی ہے. کیا حکومتیں کریں گے ہم لوگ؟ کیا ہے ہمارے پلے؟ کچھ بھی نہیں. سب جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، ایک دوسرے پہ لان تان، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس سوائے برائیوں کے. سوچیے آپ کیسا وہ لمحہ ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی کہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے. اچھا جو لخت جگر ہے وہ خود ہی رشتہ رکھتی ہے، اور جو صدیق اکبر سامنے ہے، خلیفہ اول سامنے ہے، ان کا روحانی رشتہ ہے. ایک خونی رشتہ ہے، ایک روحانی رشتہ ہے. یہ بھی حضور علیہ السلام کی گود سے پل کے آئی ہے، اور صدیق اکبر بھی روحانی گود سے پل گیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے تربیت. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فاطمہ میں تمہیں باغ فدرت سے کچھ نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ اس کی وجہ دلیل چاہیے ہمیں، کیوں نہیں دو گی؟ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ تمہارے والد محترم میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انبیاء کی مرنے کے بعد میراث نہیں ہوتی، لہذا باغ فدرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے وہ میں تمہیں کیسے میراث میں دے دوں؟ میراث ہے ہی نہیں. حضور
اب تو کہہ دیا اب تو اقرار کرنا پڑے گا. ہمارے حق بات کو اب وہ زمانہ یعنی سمجھ کے پلٹ گیا. پہلے سچائی کو قبول کیا جاتا تھا، حق کو لیا جاتا تھا. جیسے امام اعظم امام شافعی کا اختلاف ہے، ہم جو ہے وہ حنفی ہیں، امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات قرار دیا ہے حدیث میں. لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، قرات ہوگی پیچھے. اختلاف ہے. لیکن جب یہی امام شافعی کے معتقدین محبین چاہنے والے شافعی حضرات امام اعظم کے مسلک والوں کے پیچھے کسی مناظرے کے تحت، بات چیت کے تحت گئے کہ وہاں جا کر جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی، امام کے پیچھے جو ہے وہ قرات کیوں نہیں ہوتی. یہ مسئلہ لے کر گئے تو پوچھا کہ اگر ہم وہاں جائیں تو وہاں جا کر اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھیں یا حنفیوں کے مذہب کے مطابق. تو کہا وہاں جاؤ تو انہیں کے مطابق نماز پڑھنا، رفع یدین نہ کرنا، رفع یدین نہ کرنا. دیکھو کیسی تربیت دی ہے. ہمارے یہاں آج بھی کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے میرے نماز پڑھیں گے لیکن رفع یدین کر رہے ہوں گے. ان کو امام شافعی کی اس سے تربیت حاصل کرنی چاہیے. اسی طرح ہمارے مسلک میں حنفی مذہب میں بیٹھنے کا حکم ہے امام کو، مقتدیوں کو تکبیر میں کھڑے نہ ہو فوراً. جب بلائے مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اب جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اب وہ بلا رہا ہے، تب آنا چاہیے. لیکن بعض لوگ اتباع نہیں کرتے، پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں تکبیر سے، اقامت سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سکھانے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے. تاریخ کو ہمیں دوہرانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی انا کو ختم کریں، فنا کریں اور وہ کام کرے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ والے راضی ہو جائیں. تو یہ ہوا کہ وہ آئے نماز پڑھنے، انہوں نے حنفی مذہب کے مطابق نماز پڑھی، رفع یدین نہیں کیا، اور پھر بیٹھ کر جب بات چیت کی، بات چیت میں حنفی مذہب زندہ باد جیت گیا. جیتنے کے بعد وہ شافعی جانے والے ناراض ہو کر نہیں گئے، لڑ کر نہیں گئے، سر تسلیم خم کر کے گئے کہ ٹھیک ہے جی مناظرہ آپ جیت گئے، آپ کی بات درست ہے. اور پھر خاموشی سے چلے جانا، بحث نہ کرنا، ضد پر نہ اڑنا نہیں پایا جاتا. یہ انداز بتا رہا ہے. اسی طرح صدیق اکبر کی ایک اور شان دیکھیے، طرز حکومت دیکھیے، طرز خلافت دیکھیے. آپ کے دور میں یمن کا ایک حاکم تھا. یمن میں حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قاضی تھے. تو وہاں پر دو گانے والی عورتوں نے کچھ گستاخی کی. ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بکواس کی اور دوسری گانے والی نے مسلمانوں کی شان میں گستاخی کی. تو حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے، جس نے رسول اللہ صلی
اکبر دے رہے، قانون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے۔ سوچیے آپ، ہے کوئی صدیق اکبر کا ماننے والا؟ اللہ اکبر، ہے کوئی صدیق اکبر کے راستے پر چلنے والا؟ کہاں گئے وہ سلطنت والے؟ کہاں گئے وہ حاکم جو کلمہ پڑھتے ہیں صدیق کے عمل کو نہیں دیکھتے؟ کہاں گئے؟ دنیا سے ناپید ہو گئے، دنیا پہ نظر نہیں آتی۔ حکومت کرنے، حکومت ہی دیکھیے آپ، جس وقت خلیفہ بنے تو آپ اپنا کاروبار کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ سلطنت کی بات دور سنبھالنے کے بعد مصروفیت اتنی بڑھ گئی کہ کاروبار ڈسٹرب ہو رہا تھا، نہیں جا پا رہے۔ صحابہ کرام نے طے کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال سے کچھ رقم باندھ دی جائے، ماہانہ منتھلی کچھ دے دیا، تنخواہ مقرر کر دی جائے، کر دی گئی۔ تنخواہ بھی مختلف روایتوں میں مختلف آئی، لیکن انتہائی خفیف، کم۔ اچھا، وہ تنخواہ اب نہیں کیا، اللہ اکبر، صدیق اکبر آپ پر سلام، آپ کی ذات پر سلام، آپ کے انداز پر سلام، آپ کی زبان پر سلام، آپ کی ہر شے پر سلام۔ تنخواہ لاتے رہے، گھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ ہے، ان کو لا کے دیتے رہے۔ حضرت اسماء کیا کرنے لگی، جتنا خرچ ہوتا اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا بچاتی رہی، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا پیٹ کاٹ کے کچھ بچانا، وہ اپنے خرچوں میں سے، اپنے گھر کے اخراجات میں سے کھینچ کھینچ کر کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا بچا کر جمع کرتے رہی، یہ سوچ کر کہ کسی نہ کسی دن، اب روزانہ ظاہر بات ہے دال روٹی چٹنی، کبھی سوکھی روٹی کھا لی تو کبھی صرف کسی پانی سے ڈبو کے کھا لی، یہ کنڈیشن بنا کے کچھ جوڑا، اس لیے کہ کسی دن جب یہ جڑ جائے گا، منتھلی میں سے کچھ بچ جائے گا، ایک دن اچھا سا کھانا بناؤں گی، صدیق اکبر کو کھلاؤں گی۔ نیت بھی اچھی ہے، نیت بھی کوئی ایسی نہیں۔ یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتا دی، کہنے لگی میرے سردار، میں نے جوڑ جوڑ کے جو ماہانہ بیت المال سے منتھلی تنخواہ ملتی ہے، اس میں سے کچھ بچا بچا کے میں نے رکھ لیا ہے، کسی دن آپ کو میں وہ کھانا کھلاؤں گی جو آپ کی چاہت کے مطابق ہوگا، بڑے اچھا سا کھانا بناؤں گی، اعلیٰ کھانا بناؤں گی۔ صدیق اکبر نے سن لیا، سن کر کچھ نہیں کہا اسماء کو، سیدھے بیت المال گئے اور بیت المال کے خزانچی کو کہا، اللہ اکبر، اے سلطنت والوں کان کھول کے سنو، حکومتیں کرنے والوں، کیا حکومتیں کرو گے تم؟ بیت المال کے خزانچی سے جا کر کہا میری تنخواہ میں سے اتنے کم کر کے دیا کرنا، جتنے وہ بچاتی تھی، مثال کے طور پر وہ 8 آنے 50 پیسے بچاتی تھی، تو وہاں جا کے کہا میری تنخواہ میں سے 50 پیسے کم کر لو تاکہ اپنا بچا نہ سکے۔ تو وہ خزانچی پوچھتا کیوں حضور؟ کہا بات دراصل جملہ سننے کا ہے۔ تو جب خزانچی نے یہ پوچھا کہ اتنی رقم آپ کی تنخواہ میں سے کیوں کم کر دی جائے، ہم تو جا کے کہتے ہیں اتنی بڑھا دی جائے، مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، اتنا اضافہ کر دیا جائے، 10% بڑھا دیا جائے، 15%، ہم تو مطالبے کرتے ہیں بڑھائی جائے۔ آئے دن ہر سال گورنمنٹ کے ملازمین تنخواہوں کے اضافے کے مطالبے کرتے ہیں، 50,000 ہزار، لاکھ 2 لاکھ، 4 لاکھ، 50 لاکھ تنخواہیں ان کی، پھر بھی ہر سال مطالبے ہوتے ہیں اور پھر ہر سال بڑھایا جاتا ہے ان کا پھر ہر سال۔ اور وہاں صدیق اکبر
हुकूमतें चलाई। एक दफा एक इलाके में पहुंचे मदीना मुनव्वरा से बाहर, वहां किसी और की ड्यूटी लगाई हुई थी। वहां जाकर मक्का मुकरमा के करीब पहले वहां ये आखिरी आपका जो हज के मौके के बाद की बात है, आपने हज अदा किया, हज के बाद वापस पलट रहे थे, तो शहर से निकलने से पहले एक जगह रुके जहां पब्लिक आकर ठहरा करती थी, बैठा करती थी, रुका करती थी, वहां रुके। वहां रुककर लोगों से पूछा, लोगों मैं आ गया हूं, तुम्हारा खलीफा, मुसलमानों का खलीफा, मैं आ गया हूं, यहां तुम्हें क्या क्या शिकायत है, क्या क्या प्रॉब्लम है, अपनी अपनी शिकायत बयान करो, मैं उस पर एक्शन लूंगा। अल्लाह अकबर, इतने लोग जमा थे, किसी ने कोई शिकायत नहीं। आप खड़े हुए, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, आपने अल्लाह की हम्द बयान की और कहा मैं इस इलाके से खुश होकर जा रहा हूं कि जिसको मैंने इस इलाके में मुकर्रर किया है वो भी ईमानदार आदमी है कि कोई शिकायत करने वाला नहीं है। और आज इतने शिकायती है कि हर जगह धरने और हर जगह जो है वो जुलूस निकल आते, शिकायत कोई सुनने वाला नहीं। पता चल रहा है सब उल्टा मामला चल रहा है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन अपनी खिलाफत याद दिला रहा है, सल्तनत याद दिला रहा है, दौरे हुकूमत याद दिला रहा है, चलने के अंदाज बता रहा है, सिखा रहा है लोगों देखो मुसलमानों के ये हाल होते, तुम्हारे वाले नहीं। ये सारी चीजें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिखा रहे हैं। वो भी आप वक्त याद कीजिए जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी वफात का वक्त आया, विसाल का वक्त आया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं किया, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 4 दिन तक अपने मुसल्ले पर इमामत के लिए मुकर्रर कर दिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी मौजूदगी में इमामत के मुसल्ले पर इमामत संभाली। पता चला सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के भी इमाम थे और मुसलमानों के भी इमाम थे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौजूदगी में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमामत के मुसल्ले पर कायम कर लिया। यहाँ पर एक और आपको नुक्ता बयान करूं, तभी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत की तमन्ना नहीं की, आरज़ू नहीं। जिस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, तमाम अंसार जो बड़े बड़े लोग थे ये जमा हो गए और कहने लगे आपस में कि हम जो है वो सिर्फ अंसार में से किसी को खलीफा बनाएंगे, मुहाजिरों में से नहीं। मुहाजिरीन को आगे नहीं आने दिया जाएगा। हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हमने इनको बना दी है, हमने इनके साथ ये मामला किया, वो मामला किया। तो ये खबर सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची कि दोनों साहिब फौरन इनके पास आए, देखा तमाम अंसार जमा है, आकर आपने इनको इनकी तारीफ की, अंसार की फजीलतें बयान की कि अंसार वाकई ऐसे जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही। फिर आपने एक हदीस बयान की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि जब कभी अंसार से कोई खता हो जाए तो उसे दरगुजर कर देना, माफ कर दो। कहा तुम जो भी कहोगे हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। अंसार तुम्हारा रुतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बुलंद करके बयान कर दिया है। तुम जो कहोगे, सही कहोगे हम एक्सेप्ट करेंगे, गलत कहोगे हम दरगुजर कर देंगे, हम कुछ नहीं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि खिलाफत मुहाजिरीन में से होनी चाहिए। इस पर जो है वो तकरार अंसार की तरफ से बढ़ने लगी, कुछ लोग बोलने लगे। हज़रत उबैदा को अंसार वाले अपनी तरफ से खड़ा कर रहे थे, तो उन्होंने 6 महीने तक जो है सिद्दीक़ अकबर की बैत भी नहीं की थी, बाद में कर ली थी। तो लेकिन वो अंसार में से थे। आखिरी बात जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बयान करनी है मुझे, वो ये कि बात यहाँ तय पाई। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब देखा मामला बहुत उलझ रहा है, आपने फौरन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक और साहबी थे उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, बल्कि जो जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, वो तो अबू उबैदा का नाम लिखा है कि उमर फारूक और अबू उबैदा, क्योंकि उबैदा अंसार में थे और उमर फारूक मुहाजिरीन में से थे। तो कहा एक मुहाजिर है एक अंसार है, इन दोनों में से तुम जिसे
یہاں پر بھی یہ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش نہیں کی، بلکہ عمر فاروق نے جھٹ ہاتھ پکڑا اور بیعت کا ڈالے بغیر پوچھے. جب دوسرے نے کی تو صدیق اکبر بولنا پڑ سکے اور فوراً اس فیصلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، کیونکہ آپ کو امامت کے مصلے پر کھڑا کیا گیا تھا، اس لحاظ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا اور خلیفہ اول مقرر پائے. تو لہٰذا اب کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں کہ صدیق اکبر کا حق نہیں تھا. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط مصلے پر کھڑا کر دینا ہی امام بنا دینا تھا. امام اس کو بنایا جاتا ہے، یاد رکھیے یہ شرعی مسئلہ ہے. امام وہ ہوتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے، جو افضل نہ ہو وہ امامت کے قابل بھی نہیں ہوتا، اسے امامت کے مصلے پر کھڑا نہیں کیا جاتا. جو افضل ہو اسی کو امام بنایا جاتا ہے. پھر امام جس کو بنا دیا جائے اس کی اتباع کی جاتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مصلے پر کھڑا کر کے مقرر کر دیا تھا، اس لحاظ سے بھی آپ کا یہ حق تھا کیونکہ آپ سب سے افضل تھے اور خلافت کا حق بھی سب سے افضل کو پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق